اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ ہاں جی۔ تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نارملی بات چیت میں جب اس کی خوبی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ وہ ایک وفادار جانور ہے۔ ہاں جی، وفادار جانور ہے۔ ہاں، وفادار جانور ہے۔ کلیئر کر کے کیا ہے؟ وفادار جانور۔ وفادار جانور ہے۔ تو کبھی انسان کے بارے میں سوچا کہ کسی نے کہا ہو کہ انسان بڑا وفادار جانور ہے؟ نہیں۔ لیکن کتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وفادار ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے، انسان کے بارے میں نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی وفاداری کتے کی نسبت کم مانی جاتی ہے، کم ہے نہیں ہے، انسان کی وفاداری کم نہیں ہے، لیکن معاشرے کی جو سوچنے کی جو سمت ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کتے کو تو وفادار کہتے ہیں لیکن انسان کو وفادار نہیں کہتے، حالانکہ انسان وفادار کتے سے زیادہ وفادار ہے لیکن مانتا کوئی نہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں انسان کے بارے میں بہت اچھی بات فرمائی، بلکہ میں قرآن پاک کے حوالے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کے بارے میں آپ لوگ کیا سنتے ہیں؟ باقی مخلوق سے جب اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں انسانوں کے بارے میں؟ اشرف المخلوقات، کہ انسان اشرف المخلوقات۔ تو اشرف المخلوقات کا جو آپ کے ذہن میں مطلب آ رہا ہے، جو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بہت، وہ کیا ہے؟ سب سے عظیم مخلوق، باقی مخلوقوں سے اچھی، باقی جتنی مخلوقات ہیں اس سے بہتر، اچھی، ایسی، بالکل، ویری گڈ۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، بنی آدم کو عزت، بنی آدم کا مطلب انسان، اور ہم نے ان کو خشکی اور پانی یعنی شہروں، صحراؤں، سمندروں، دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا وہ یہ کہتا ہے اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو یہ جو آپ نے بات کی تھی اشرف المخلوقات کی فضیلت دی، تو یہ جو آپ نے بات کی تھی اشرف المخلوقات کی، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اشرف المخلوقات، اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ باقی مخلوقات سے بہتر مخلوق ہے، لیکن بیٹا دیکھنا تو ہمیں یہ پھر ہوگا کہ اگر تو انسان باقی مخلوقات سے بہتر برتاؤ کر رہا ہے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر برتاؤ اس کا بہتر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ مائک ہے آپ کے پاس جو استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کو پرپز اس کا کیا ہے؟ ریکارڈ کرنا، وائس، کہ آواز کو ہماری کو آگے تک پہنچانا۔ اگر یہ وہ کام نہ کرے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا مائک ہے؟ نہیں، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے۔ دوسرا جو مائک ہوگا اس سے اچھا ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اچھے سے مراد کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اگر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔
اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ نے پنکھا لگایا ہوا, ٹھیک ہے, ہاں جی. پنکھا اگر ہمیں ہوا ہی صحیح طریقے سے نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس کو بیچ دیں گے, چینج کر دیں گے, بیچ دیں گے, چینج کر دیں گے, ایسے ہی ہے. تو اللہ پاک نے جو ہمیں جو فضیلت دی ہے, اگر ہم اس فضیلت کو برقرار رکھیں تو پھر تو ہم وہ فضیلت کے حقدار ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. لیکن اگر ہم اس فضیلت کو برقرار نہ رکھیں, اس کا خیال نہ کریں, اس طرح بیہیو نہ کریں, تو پھر ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار بالکل نہیں ہیں. ٹھیک, اس سے ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آئی نا کہ ہر انسان جو کو اللہ پاک نے تو فضیلت دے دی, اللہ پاک نے تو ہر انسان کو فضیلت دے دی ہے باقی مخلوقات کے اوپر. لیکن اب انسان کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس فضیلت کو کتنا برقرار رکھتا ہے اپنے کنڈکٹ سے, ایٹیچیوڈ سے, بیہیویئر سے. ٹھیک ہے, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی فرمایا سورہ اعراف کے اندر, سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے یہ 179, اس کو ذرا غور سے سننا, سب سمجھ آئے گی. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا. اگلی بات یہ بھی سننا غور سے, وہ دماغ, وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں. کہ دل و دماغ ہے لیکن جو حق بات ہے اس کو وہ سمجھتے نہیں, وہ الٹا ہی ہر بات کو الٹا لیتے ہیں. کوئی اچھی بات ان کو بتائے تو وہ سیدھی راستے پہ نہیں آتے, وہ الٹا ہی چلتے ہیں, حق بات کو نہیں سمجھتے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں, آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو نہیں دیکھتے. حق کو نہیں دیکھتے, حق کا مطلب سیدھا راستہ, سچائی والا راستہ. ٹھیک ہے, تو یہ کن کی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں, کن کے بارے میں, جو جہنم میں جانے ہیں. کہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, آنکھیں رکھتے ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو سنتے نہیں. کہ جو اچھی بات ہے, سچی بات ہے, اس کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں نا, ان کی یہ نشانیاں ہیں, 3 نشانیاں. کہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, آنکھیں رکھتے ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں, اور اسی طرح کان رکھتے ہیں مگر اس سے حق کو سنتے نہیں. آگے پتہ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ پتہ نہیں پتہ. اس کے ساتھ ہی یہ اسی آیت کا یہ حصہ ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن میں یہ صفات ہوں نا, یہ 3 خرابیاں ہوں, جن میں یہ 3 خرابیاں ہوں, وہ مویشیوں کی طرح ہیں. مویشی کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری چڑھا. ہاں, یہ جو ڈنگر ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں ڈنگر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ 3 خرابیاں ہوں تو وہ کس کی طرح ہے؟ ڈنگروں کی طرح, وہ انسانوں کی طرح نہیں. ایسے ہی ہے, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان سے بھی برے ہیں, جو مویشی ہیں اس سے بھی برے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ غافل ہیں. برے اس لیے کہا کہ ان سے بھی برے ہیں کہ دیکھیں جو ہے نا حیوان, ان میں یہ تینوں کام کرنے کی اس طرح کی اللہ پاک نے صلاحیت نہیں رکھی جس طرح کی صلاحیت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے. تو انہوں نے تو بیہیو اسی طرح کا کرنا ہے نا.
ایک بندہ چل ہی نہیں سکتا، ایک بندہ چل نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتا تو وہ تو معذور ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا بندہ چل سکتا ہے پھر بھی نہ چلے تو پھر زیادہ برا کون سا ہوا؟ جو چل سکتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے لیکن پھر بھی وہ چلے نا. ایک بندہ ہے جو بول ہی نہیں سکتا، قدرتی طور پہ نہیں بول سکتا، اور دوسرا بندہ بول سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہ بولے، اچھی بات نہ بولے، تو پھر وہ تو بیچارہ ویسے ہی تھا نا، اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں تھی. اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس یا وسائل اس طرح کے نہیں ہیں یا اس کا ذہن اس طرح کا نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا. تو ایک پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسی طرح کا بیہیو کرے تو پھر یہ تو پھر برا ہوا کہ نہ ہوا کہ جو بندہ کام کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے، تو جو وہ کر ہی نہیں سکتا اس سے تو پھر یہ کرنے والا جو جان بوجھ کے نہیں کر رہا برا ہوا کہ نہ ہوا. تو اس لیے اس کو پھر سزا بھی زیادہ ملے گی. تو اب دیکھیں اللہ پاک نے پہلے کیا کہا تھا کہ ہم نے انسانوں کو باقی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، کہا. اب اسی انسان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ ڈنگروں سے بھی برے ہیں. کیوں کہ یہ تینوں چیزوں سے یہ جس طرح کام لینا چاہیے وہ کام نہیں لے رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آگے سورہ 3 میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کے اس طرح کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ یہ جو پہلی آیت تھی بنی اسرائیل والی اور یہ آیت، اس کو آپ اکٹھا کر کے بھی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کہہ سکتے کہ فضیلت دی، ساخت میں بھی فضیلت دی، جو خوبیاں ہیں ان میں بھی فضیلت دی. اچھا اب اشرف المخلوقات جو لفظ ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اشرف جو ہے نا، اشرف وہ ہے شرف سے. کس سے؟ شرف سے. اور شرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعزاز، خوبی. شرف کا مطلب کیا ہے؟ اعزاز، خوبی. تو اشرف سے جب اشرف ہم کہتے ہیں تو اشرف کا مطلب ہے بہت ہی اعلیٰ خوبی، بہت ہی اعلیٰ خوبی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اشرف المخلوقات، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی مخلوقات سے اس انسان میں جو خوبیاں ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہی چلو کتے سے لے لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے. اب اگر کتا وفادار جانور ہے یہ ایک خوبی ہے نا، شرف ہے ایک. تو انسان کب اس سے اشرف ہوگا کتے سے؟ جب اس کی طرح وفادار نہیں، اس کی طرح کا نہیں، اس کی طرح کا وفادار ہوگا تو پھر تو وہ بھی کتا ہو گیا نا، برابر ہو گیا نا، برابر ہو گیا. کب ہوگا اس سے اشرف المخلوقات؟ بہتر ہو، جب اس کی وفاداری کی خوبی کتے کی وفاداری سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، تو وہ اشرف ہو گیا. اسی طرح باقی ہر معاملے کو آپ یہ پرکھ سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ جو مخلوق ہے، سانپ ہے، سانپ نے اس کی خصلت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک انسان اس کی بھی خصلت میں ہے کہ اس نے ڈنگ ہی مارنا ہے، جب اس کا موقع ملا اس نے تکلیف ہی دینی ہے، تو وہ تکلیف دینے والا انسان سانپ سے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سانپ کی تو خصلت ہی یہ تھی کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے. اور اگر انسان بھی وہی کام کرنا شروع کر دے تو وہ پھر
अशरफ तो ना रहा, क्या ख्याल है? हाँ जी। तो इसी तरह बेटा लालच, लालच, ठीक है ना, बाकी मखलूक़ात जो हैं अगर किसी में लालच वाली सिफ्त है और इंसान में भी लालच वाली सिफ्त है, ठीक है, तो वो फिर उससे अशरफ तो ना हुआ। तो आप इसको अभी इससे फ़ारग हो के आप एक लिस्ट बनाएं कि ये जानवर है, उसमें ये खसलत है, ये मखलूक ये उसकी खसलत है, ये मखलूक है ये उसकी खसलत है, खूबी है, ठीक है। तो एक जब लिस्ट आप बना लेंगे ना, जितनी भी बना लें, मखलूक़ात तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आज आप सिर्फ ना 10 की आप बनाएं, 10 की आप बनाएं, 10 मखलूक़ात के नाम लिखें और आगे उनकी खसलत लिखें, और फिर लिखने के बाद फिर दोबारा हम जो बैठेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि यार ये जो खसलतें हैं इस मखलूक में, ये हम में भी उसी तरह की हैं या उससे कोई बेहतर हैं। अगर तो हम उनमें बेहतर हुए तो फिर तो बेटा हम अशरफुल मखलूक़ात कहलवा सकते हैं, लेकिन अगर उससे बेहतर नहीं है तो फिर हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। वगरना जो सूरह आराफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सारे के सारे डंगरों से भी बुरे हैं, वही हाल होगा फिर। तो अशरफुल मखलूक़ात अगर बनना है तो फिर मखलूक़ात की जो खूबियां हैं उनसे आला हम अडाप्ट करेंगे तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं। वगरना ये जो जिस्म साख्त है ये अशरफुल मखलूक़ात होने की निशानी नहीं है। इतनी समझ आ गई? तो फिर अभी आज की ये जो हम बैठक की है थोड़ी सी 10-15 मिनट की, इससे क्या नतीजा निकला? इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनने की कोशिश की कि इंसानी साख्त जो है ना, इंसानी साख्त, हाँ जी, ये अशरफुल मखलूक़ात होने की निशानी नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात होने की निशानी क्या है कि जो उसकी ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बाकी मखलूक़ात से अफजल होंगी, बेहतर होंगी, तो वो बंदा अशरफुल मखलूक़ात होगा। सूरह राह में अल्लाह पाक ने कह दिया ना हाँ जी, कि ये मवेशियों की तरह है, डंगरों की तरह है। इंसानों को ही कहा है ना, हाँ जी, अल्लाह पाक ने इंसान की कैटेगरी से उनको निकाल दिया। तो जब अल्लाह ने निकाल दिया तो हम तो फिर उसको ज़बरदस्ती तो नहीं शामिल कर सकते ना। ये समझने के लिए है हमारे अल्लाह पाक ने जितने भी अहकाम दिए ना, कुरान पाक में दिए या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें मिले, ये सारे के सारे क्या हैं? हमें समझाने के लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं कि जहन्नम से बच जाए, जहन्नम से बच जाए। तो सिर्फ इतना कह देना कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने बाकी मखलूक़ात पे फजीलत दी है हमें, बस इतना ही काफ़ी, इतना काफ़ी नहीं है। इंसान का अल्लाह पाक ने जो पैदा फरमाया उसका मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान और जिन को पैदा करने का जो मकसद बयान फरमाया ना, इबादत, वो क्या है? अपनी इबादत के लिए, कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा करना। अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते तो फिर मकसद तो फौत हो गया ना। जो मैंने पहले कहा था कि जिस मकसद के लिए चीज़ बनाई गई हो, ये एक पेंसिल है लिखने के लिए है ना, अब अगर ये लिखना छोड़ दे, इसका मकसद क्या था? लिखना। तो ये लिखना छोड़ दे तो आप क्या करते हैं इसके साथ? क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना। कि इसने जिस मकसद के लिए थी ये मकसद पूरा नहीं कर रही, फेंक देते हैं, चाहे इसके अंदर ये इंक हो या ना हो, मकसद इसका पूरा नहीं ये कर रही है हमारा, तो आप क्या करते हैं? इसको फेंक देते हैं। और फेंकते भी ऐसे पाक जगह के ऊपर नहीं है, ऐसे ही हो गई, ऐसे फेंकते नहीं, डस्टबिन में। चलो ठीक है, डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई बात नहीं, डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, दोबारा इसकी तरफ तो नहीं देखते ना। फिर बेटा हमें सोचना चाहिए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया
وہ مقصد اگر ہم پورا نہیں کر رہے ہاں جی، تو اگر اللہ پاک نے ہمیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا تو کیا بنے گا پھر؟ اس کو انسان نے بنایا نا، ہاں جی، تو انسان نے دیکھا کہ یہ مقصد پورا نہیں کر رہی، تو کیا کیا انسان نے؟ اس کو ڈسٹ بن، ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ جس نے بنایا اسی نے ہی اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تو بیٹا اگر اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کی نظر میں جو مقصد تھا اللہ پاک کا انسان کو بنانے کا، وہ کیا ہوا؟ ہم پورا نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک اس کو ہمیں پھر ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہے نا، ہاں جی، جس طرح ہم اس کو پھینک رہے ہیں۔ جب یہ بے مقصد ہو گئی ہے تو اللہ پاک بھی پھینک سکتا ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو اس چیز سے ہمیں ایک تو ڈرنا چاہیے کہ بے مقصد زندگی نہ گزاریں، بے مقصد زندگی زندگی نہ گزاریں، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اگلا دفعہ جب بیٹھیں گے نا تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، تو چلے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ نے آج لسٹ یہ ضرور بنانی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ یہ مخلوق ہے، یہ اس کی خوبی ہے، خصلت ہے، تو پھر ہم اپنا کمپیریزن کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، اللہ حافظ۔